बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स और बड़ी ख़बरें हैं। एक है मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के हाथ में कुछ इस तरह का मवाद लग गया कि जिसने नींदें हराम कर दी हैं, और जिनको वक्त पढ़ना चाहिए वो इस वक्त हालत वक्त में है और वो ढूंढ रहे हैं कि यार कि ये क्या कल मरीम साहिबा ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो एक 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 होता है ना, एक वो जिसको हम कहते हैं टीज़र देना, टीज़ किया है वो कि जी उनके हाथ में कुछ इस तरह के शवायद लगे हैं। वो क्या शवायद हैं वो ढूंढने वाले ढूंढ रहे हैं, और हम भी ढूंढ रहे हैं। मैंने भी बात की है एक दो जगह पे। तो एक ख़बर ये है कि पाकिस्तान में ये जो अफ़गानिस्तान के ऊपर जो भी कार्रवाई हुई, तालिबान आए, तालिबान छा गए, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, बुरी हुकूमत बना ली। हम उसमें हमारे यहाँ पर वो लाल टोपी हरा झंडा, पता नहीं वो कौन कौन से हैं कि वो झंडा लाल किले पे लहराने वाले, और ये कि वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। खुरासान से जो है वो दिल्ली तक, दिल्ली से खुरासान तक वो वाली जो पार्टियाँ हैं वो वालियाँ बहुत पंगड़े डाल रही थी। और बाजवा साहब कहते थे कि इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे तो जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी पता नहीं किस चीज़ के उनको चाह चढ़े हुए हैं, कह रहे हैं कि जी वो शिकस्त दे दी अमेरिका को, शिकस्त दे दी। ख़बरें ख़तरनाक आना शुरू हो गई हैं। अब उनकी बारी है, वो अब आसफ बंदी कर रहे हैं, वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, इंडिया के दौरे कर रहे हैं। जो अमेरिकन CIA चीफ़ है, अमेरिका क्या कह रहा है, और अमेरिका के उसी CIA चीफ़ ने जनरल बाजवा साहब से मुलाकात की है। अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान का करैक्टर, पाकिस्तान की एवं आए थी, वैसे इस पर भी बात करनी है। और एक और बात करनी है कि जो फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने ये जो काला कानून आ रहा है कि आपके पास कोई ख़बर ना पहुँचे और जो आपको सच्ची खबर दे दे उसको तौनी लगाई जाए, उसको फेंटी लगाई जाए, उसको जेल में डाला जाए, उसके चैनल बंद किए जाएँ, उसका साह रोक दिया जाए, सारा कुछ कर दिया जाए। तो उस कानून के पीछे वो जो नाम इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों का, पाकिस्तान की फ़ौज का, वो जो कानून में कहते हैं, फिर उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि जनरल बाजवा साहब ने ये वाली बात की है। तो वो भी खबर है कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा अपना आइडिया है, ये मेरे अपने जो मेरा ज़हन रसा है, मैं जो आइंस्टाइन लेवल का मतलब पॉलिटिशियन, आइंस्टाइन में से सियासतदान नहीं था, साइंसदान था, लेकिन ये चलें सियासत के आइंस्टाइन है। तो ये कहते ये मेरी अपनी इख्तरा है, मेरी अपनी सोच है। वो मुझे वो कुछ और याद आ गया, चलें वो छोड़ देते हैं इस बात को। तो एम ही वो डी ट्रैक हो जाता बंदा। तो वो जो उनकी सोच है वो असल में वो ये क्यों कहने पे मजबूर हुए, उनकी क्लास इतलात हैं कि किसी ने किसी को कहा कि हुजूर कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, ये हमारी सोच नहीं है। कम से कम पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के हसास इदारे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज है, वो कम से कम जो है वो इस तरह ना सोचती है और ना वो पाबंदियाँ लगाना चाहती है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर। तो वो हैं जनाब इस तरह की बातें। अब इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है, तो बात हो जाएगी लंबी, क्योंकि तीनों बड़ी अहम खबरें हैं, तीनों बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि बारी बारी आज इन्हीं पे गुफ्तगू कर लेंगे। पहला जो सेशन है हमारा टेलिंग्स के ऊपर, उसमें मरीम साहिबा की बात कर लेते हैं। मरीम साहिबा ने कल जब उनकी पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो आपको मालूम है उन्होंने कहा कि जी कि मैं, एक तो मेरा वकील बीमार है, अमजद परवेज़ साहब, उनको कोरोना हुआ था, अब उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता, उनकी कमर में दर्द है, सफ़र नहीं कर सकते, तो मुझे एक तो वकील बदलना है। दूसरा, मैंने कुछ शवाहिद, कुछ इस तरह की चीज़ें जो अदालत के नोटिस में होनी चाहिए वो मैंने सामने लेके आनी है, तो लिहाजा मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जाए। अदालत ने दे दिया, तो अदालत ने वक्त दिया, तो ये इधर जनाब मीटर घूम गए, मतलब वक्त पड़ गया है। और ये वक्त उन्हीं को पढ़ना चाहिए जिनको पढ़ना चाहिए, और जो जिनका ये सब्जेक्ट है। तो सहाफ़ियों को भी वक्त पड़ता है, सहाफ़ियों का वक्त होता है ख़बर के लिए, कि बाकियों का भी ख़बर के लिए होता है ताकि सद्देबाब किया जा सके। सहाफ़ियों का होता है कि ख़बर का पता चले ताकि आपको बताई जा सके। मरीम साहिबा ने जब ये वाली बात कही तो फिर खड़गियाँ कैंडियाँ, और वो जनाब कोई इधर भाग रहा है, हमारी मुल्ला की दौड़ मसीत तक, हमारी जो दौड़ है वो ये नून लीग, ज़ाहिर है हमने तो उधर ही जाके पूछना है कि मैडम के क्या ज़हन में है, वो क्या चीज़ आ गई है, फिर वो खदशात, पुरानी बातें, ये ना हो, ये ना हो, वो ना हो। तो जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है उनके पास तो वो तो बेसिकली या जिनको पता होता है, या फिर जिनको पता होता है कि हमने मतलब ये वो समझ रहे हैं ना आप,
تو لہٰذا ان کو بھی ٹینشن لگی ہوگی اور وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا چیز ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی. تو ایک تو یہ خیال سیدھا جو ٹلی کھڑکی وہ سیدھا اس طرف گیا کہ جی کہ ایک کچھ ملاقاتیں اور ان کے احوال جو ہیں وہ شوکت صدیقی صاحب سنا چکے ہیں, اور ان ملاقاتوں کا جو زیادہ ڈیٹیل میں ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی تھی وہ ان کے خطاب کے علاوہ نواز شریف صاحب کی زبان سے آئی تھی. شوکت صدیقی کے اپنا جو انہوں نے بار میں خطاب کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں یا سپریم کورٹ بار میں, مجھے یاد نہیں پڑ رہا, لیکن کسی بار ایسوسیشن میں کے خطاب میں انہوں نے کہا تھا اجلاس میں وہ ساری باتیں کہ مجھے کہا گیا کہ جی کہ یہ کریں گے, جب یہ آئے گا تو کیا کریں گے, اگر یہ کیا تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں جو اپنا جواب داخل کیا ارلی ہیئرنگ کے لیے, جو بات انہوں نے کہی اس میں انہوں نے پھر وہ نام بھی لے لیے کہ مجھ سے کون ملنے آیا تھا اور ان کا مطمع نظر کیا تھا, مجھے کس طرح سائیڈ لائن کیا گیا, مجھے کس طرح بینچ سے آؤٹ کیا گیا, کس طرح میرے کیسز لے آف کروائے گئے, وہ ساری باتیں انہوں نے کہی ہوئی ہیں. تو وہ 2 ملاقاتیں بتائی جاتی ہیں اہم شخصیات کے ساتھ جو تھی یا اہم شخصیت کے ساتھ ان کی ملاقات تھی. تو ظاہر ہے کہ وہ ٹائم شائم لے کے آتے ہیں. میں نے یہ ان سے بات نہیں کی شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ, میں یہ ایک محض ایک جس کو ہم پنجابی میں گویڑ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرا دھیان اس طرف گیا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ بات ہو جائے. تو وہ ویسے بھی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے یہ والی بات, بندہ پوچھے کہ سر تسی کوئی جاسوسی تو نہیں کی تھی, مطلب آپ کو پتہ تھا کہ بھائی آپ سے ملنے آ رہے ہیں تو آپ نے کوئی کیمرے چوری چھپے لگا دیے ہوں. تو یہ والی ہوتی ہے نا پاور پالیٹکس یا اس طرح کی جو گیمیں ہوتی ہیں اس میں اسی طرح کے کام ہوتے ہیں. وہ ویڈیوز وغیرہ, وہ ارشد ملک صاحب کی بھی تو ویڈیو ایک انہوں نے بنائی ایک انہوں نے بنا لی, تو وہ تو ادھر کے رہے نہ ادھر کے, تو وہ ان کے ساتھ وہ والا اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ معاملہ درست فرمائے, رحم والا معاملہ فرمائے ان کے ساتھ. تو وہ تو دونوں پاس سے رگڑے گئے نا بیچارے. تو لہٰذا ویڈیو تو پھر بنتی ہے, تو کہیں ادھر بھی نہ ویڈیو بن گئی ہو تو بری بات ہے, ہنسنا نہیں چاہیے ویڈیو کی بات کے اوپر, کسی کی بھی ویڈیو ہو سکتی ہے, پاکستان ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ کہیں وہ والی ویڈیو نہ ہی ہاتھ لگ گئی ہو مریم صاحبہ کے. اچھا, پھر اس خیال کو ساتھ لے کر جب ہمارے ایک بزرگ صحافی سینئر صحافی میرے استاد ہیں سعید شہید صاحب, انہوں نے ایک اعلیٰ ترین شخصیت کے ساتھ رابطہ کیا, تو انہوں نے ان سے کہا کہ جو ان معاملات میں پیش ہوتے ہیں جن کے پاس یہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے, مقدمات میں کیا ہونا ہے, کیا جانا ہے, کیا آنا ہے, کیا موقف اختیار کرنا ہے, کون وکیل ہوگا, کیسے ہوگا, جو ان سارے معاملات کو جو شریف فیملی کے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں, ان سے بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ بہت صیغہ راز میں رکھے جانے والی بات ہے, آپ ادھر ادھر سر نہ ماریں, آپ کو یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ مریم صاحبہ جو عدالت کے سامنے رکھنا چاہتی ہیں وہ کیا ہے, وہ کس سے متعلق ہے. یہ بہت راز والی بات ہے اور یہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی. صحافی ہوتا ہے, اس نے کہا اچھا چلو ہے نا دس ویڈیو ہے یا کچھ اور ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں دسنا. باتوں میں انہوں نے یہ, اب ایک صحافی کا ایک اندازہ ہے ایک کہ جی کہ شاید ویڈیو نہ ہو, شاید کوئی آڈیو ہو, شاید کچھ تصاویر ہوں یا کچھ اس طرح کا مواد ہو جو ثابت کرتا ہو کہ کہاں پر کیا کسی کو کہا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا یہ پاکستان کی تاریخ ہے, ججوں کی ویڈیو ٹیپس ہوتی ہیں, بنتی ہیں. ایک پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی رانا صاحب تھے, انہوں نے کوئی ٹیپ لیک کر دی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سزا سنانے سے متعلق. جو مریم نواز صاحبہ کے سمدی ہیں سیف الرحمان صاحب, ان کی گفتگو, ان کے چچا یعنی کہ مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں ان کی گفتگو جو انہوں نے ملک قیوم صاحب کے ساتھ کی, پھر ملک قیوم کی اور اس وقت کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جناب راشد عزیز صاحب کی جو گفتگو تھی. ٹیپ اسکینڈل بڑا مشہور ہوا تھا, پھر اس کے بعد اسی بنیاد کے اوپر وہ اس کو ریکارڈ کا حصہ تو نہیں بنایا گیا تھا, لیکن جو سپریم کورٹ میں اپیل تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی, وہ ریمانڈ کر دی تھی جو بینچ تھا کہ جی کہ وہ تعصب تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے ججوں کا. تو وہ پھر ججوں کو استعفے دینے پڑے تھے, ملک قیوم صاحب کو اور ان کو بھی, راشد عزیز صاحب کو بھی. تو یہ پاکستان میں یہ جو ٹیپ آنا, پھر یہ والی جو ٹیپ آ گئی تھی ارشد ملک صاحب کی, یہ ٹیپیں ہوتی ہیں, ریکارڈنگز ہوتی ہیں,
بڑی احتیاط سے بھی کام ہو رہا ہو تو کوئی نہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ کیمرہ لے کے پہنچا ہوتا ہے، کہیں نکر میں لگا ہوتا ہے، سپائنگ ہو رہی ہوتی ہے، بگ ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں. مجھے یاد ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا، غالباً غدار کون کتاب میں جو انٹرویوز پر مشتمل ہے، کیا نام ہے جی ان کا، سہیل وڑیچ صاحب ہمارے سینئر ہیں، بزرگ صحافی ہیں وہ بھی، انہوں نے وہ سارے انٹرویو کیے تھے. تو اس انٹرویو میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ والی بات ہوئی تھی کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں جب کوئی اہم چیز پر گفتگو کرنی ہوتی تھی تو میں ٹی وی کی آواز اوپر کر لیتا تھا تاکہ بگ، ان کو پتہ تھا کہ بگ ہو رہی ہیں ہر چیزیں. اب تو خیر عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ ہے میرے فون شون ٹیپ ہوں نا تو میں تو کوئی پرابلم نہیں. چلیں اچھی بات ہے، نہیں پرابلم تو حالانکہ یہ ہونے نہیں چاہیے، پرائم منسٹر کے تو نہیں ہونی چاہیے نا، پرائم منسٹر کی تو بڑی جانچ پڑتال تک وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے. تو خیر، اور ویسے بھی وہ پرائم منسٹر کوئی کام جو ہے وہ ملٹری سیکٹری کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، نہ وہ کرتے ہیں. تو جو پروٹوکول وائز جو پاکستان کے جو دستور اور قانون کے مطابق ضابطے ہیں. بہرحال مریم صاحبہ کے اوپر آتے ہیں تو یہ والی ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں، ویڈیوز نہیں، تصاویر جو اخذ کی گئی ایک اہم آدمی کے ساتھ گفتگو میں، وہ اب سوال یہ ہے کہ وہ تصاویر اور وہ ویڈیوز کون سی، یہ ویڈیوز پھر آئندہ زبان تے ویڈیو بہت چڑھ گئی، ٹیپس کہہ رہے ہیں، آڈیو ٹیپس یا پھر تصاویر، وہ کون سی ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ جو رابطے ہوتے تھے پچھلے دور میں کہ جی ان کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، جب وہ کمیٹی بنی تھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم JITs پاناما کی، اس میں آپ کو یاد ہوگا نا، حسین نواز کو بھی انکوائر کیا گیا تھا، وزیر اعظم کو بھی انکوائر کیا گیا تھا، یعنی تفتیش کی گئی تھی، اور مریم صاحبہ کو بھی سے بھی تفتیش کی گئی تھی، وہ تو خیر کسٹڈی میں بھی رہی. تو اس دوران جو ان کی ملاقاتیں باتیں ہوتی تھیں کہ جی کہ یہ کام یوں کیا جائے، یہ فیصلہ یوں دیا جائے، اس طرح کے، چونکہ یہ الزامات لگتے رہتے ہیں اور ان الزامات کی کوئی دو ٹوک کسی لیول کے اوپر تردید بھی نہیں کبھی ہوئی، تو شاید وہ تصاویر ہو سکتی ہیں، شاید وہ کوئی آڈیو ریکارڈ ہو سکتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بلی تھیلے سے باہر آئے گی، ضرور آئے گی، اور یہ اسی لیے بچا کے رکھی ہوئی ہیں. اور یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی پالیٹکس میں، اور یہ اب کیوں لائی جا رہی ہے؟ شاید ان کو الیکشن نظر آ رہے ہیں اور شاید نواز شریف صاحب باہر آنا چاہ رہے ہیں، یعنی باہر سے مراد ہے کہ باہر سے پاکستان آنا چاہ رہے ہیں. اور جاوید لطیف صاحب نے آج ایک بار پھر کہا ہے کہ اسی سال جو نواز شریف صاحب ہیں وہ پاکستان واپس آ کر اس قوم کی قیادت کریں گے، لیڈ کریں گے قوم کو. تو وہ شاید یہ صف بندی ہو رہی ہے، شاید اپنے اپنے مورچے سنبھالے جا رہے ہیں کہ اب کہاں سے اٹیک ہوگا. اب یہ جو سارے جو بچے ہیں، جتنے سنگ سمیٹ لو، جتنے سنگ سمیٹے ہوئے تھے، جتنے پتھر اٹھا کے نواز شریف صاحب نے اپنی جھولی میں ڈالے ہوئے تھے جو ان کو مارے گئے، وہ سارے اب ان کی باری ہے کہ وہ ماریں گے وہ والے سارے پتھر. تو یہ لگ یہ رہا ہے کہ شاید کسی کو اطلاع ہے، کسی کو خبر ہے کہ 2022 میں الیکشن کال کرنے والے ہیں عمران خان صاحب، اور اس کی تیاری ہو رہی ہے کہ جناب کہ اب جب قوم کو لیڈ کرنا ہے تو پھر سارے جو آپ کے پاس کارڈ ہیں، جو راز ہیں، جو تصویریں ہیں، جو آڈیو ہیں، وہ سارا کچھ جو ہے جو لوگوں کو بے نقاب کریں گی اور ایک مومنٹم بنائیں گی. تو وہ مومنٹم بنانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے یہ حق بنتا ان کا، کریں، ویٹ ہے کہ وہ کیا نکالتے ہیں ان کی زنبیل سے. یہ شاید نیگیٹو ہو جائے گا ورڈ، لیکن خیر جو بھی ہے وہ کیا نئی شہادتیں اور نئی دستاویزی ثبوت کیا سامنے لے کے آتی ہیں. شدت سے انتظار ہے ہمیں بھی، قوم کو تو ہوگا، انہیں بھی. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا.